اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جاگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ جیسا کہ ناظرین آج ہم بات کریں گے لاہور کی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی ادارے کتنے متحرک ہیں اس پہ بات کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور جو ہے اس کو 6 ڈویژن میں مختلف 6 ڈویژن میں جو ہے اس کو 6 ڈویژن ہے اس کے، اور اس میں 85 تھانے اور 22 چوکیاں ہیں۔ اگر آپ یہاں ایسے کہیں کہ چھوٹے اور بڑے پولیس اسٹیشن 107 پولیس اسٹیشن ہیں جو کہ پورے لاہور کو لک آفٹر کرتے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم سٹی ڈویژن کی۔ آج ہم موجود ہیں سٹی ڈویژن میں۔ سٹی ڈویژن میں 22 پولیس اسٹیشن اور 5 چوکیاں جو کہ پورے ڈویژن کی سب سے زیادہ تعداد سٹی ڈویژن میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کوئی تہوار ہو سٹی ڈویژن پہ سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے بوجھ جس کو کہیں گے یا لک آفٹر کہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عدالتیں ہیں، سول کورٹس ہو، سیشن کورٹس ہو۔ اس کے بعد تہوار کی جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، داتا دربار کا عرس ہو یا کربلا گام شاہ ہو یا نثار حویلی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو تو سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ سٹی ڈویژن پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات کرائم کے ہیں، لاہور کی بڑھتی جو کرائم کی ریشو ہے اس پہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہے ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ کرائم کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہے۔ آج ہم موجود ہیں سٹی ڈویژن میں قاضی علی رضا صاحب کے ساتھ، ایس پی جو ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی پہلی پوسٹنگ ہے اور آپ نے اپنی پہلی پوسٹنگ میں ایسے لاہور میں پنجے گاڑے ہیں کہ شاید آپ لاہور سے ہی اپنی سروس کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج ان کو 1 سال ہونے کو ہے کہ ان کا چارج جو ہے ایس پی سٹی کا ان کے پاس ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو کرائم ہے، ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں، ہمارے جو سروے کہتے ہیں، پچھلے سال کی بنسبت اس سال اگر ہم بات آج کی کرنٹ ڈیٹ کی بھی کریں تو کرائم کی شرح میں آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو 50% پلس جو ہے اس کی ریشو کو کم کیا گیا ہے۔ کس طرح یہ اپنے ایس ایچ اوز کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح چوکی انچارج کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئے سائلین۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم ان کے آفس آئے ہیں تو ہم نے آفس یہاں پہ سائلین سے بھی بات کی ہے، ان کے عملے سے بھی، ماتحت عملہ جو ہے ان سے بھی بات کی ہے۔ سائلین بھی کافی سیٹسفائی نظر آتے ہیں اور جو ان کا عملہ ہے وہ بھی کافی سیٹسفائی نظر آتا ہے۔ تو اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ لاہور میں پہلی پوسٹنگ ہو، سٹی ڈویژن کی پوسٹنگ ہو، کرائم کی شرح میں بھی بے انتہا کی کمی ہو، تو کیسی مینج کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ایک تو اتنے ٹف ٹائم میں سے ٹائم دینے کا شکریہ، اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سٹی کا چارج اور لاہور میں پہلی پوسٹنگ کیسا لگا آپ کو؟ چو صاحب، اگر آپریشن ڈیوٹی کی میں بات کروں، ہماری بیسیکلی 2 ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں، ایک انویسٹیگیشن سائیڈ ہے اور ایک آپریشن سائیڈ ہے۔ تو میں کنزیکٹیو تقریباً 3را سال میرا پنجاب میں ہے، ختم ہونے کو ہے کہ میں آپریشنز کی ہی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ لاہور میں آنے سے پہلے میری 2 کنزیکٹیو پوسٹنگ جو ہیں وہ ایس پی گلگشت ملتان اور ایس پی کینٹ ملتان جو ہے میں گزار چکا ہوں۔ 18 مہینے تقریباً وہاں گزارنے کے بعد دین آئی گاٹ پوسٹڈ ہیئر ان لاہور، اور یہاں سٹی ڈویژن کی جو ہے رسپانسبلٹی ملی، اور پچھلے سال 11ویں مہینے میں میں نے چارج اپنا جو ہے وہ یہاں پہ ایزیوم کیا۔ سٹی ڈویژن جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ سب سے بڑا ڈویژن ہے ان ٹرمز آف پولیس اسٹیشنز اور پولیس چوکی جات جو ہیں۔ ہمارے پاس 22 پولیس اسٹیشنز ہیں، 5 چوکیاں ہمارے پاس، اور 5 ہی ہمارے پاس پولیسنگ سرکلز جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کو ایک اے ایس پی یا ڈی ایس پی جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اور اینول اگر کرائم رجسٹریشن کی بات کریں تو پچھلے سال 68,000 جو کرائم ہے وہ رجسٹر ہوا ہے۔ 68,000 کرائم جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائم ہے پچھلے سال کا۔ بائی سیئنگ سو کمپیریزن یہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ، ایون جو ہمارے سٹی پولیسنگ ڈسٹرکٹس ہیں جس میں راولپنڈی ہے، ہمارا فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے، ان سے بھی زیادہ کرائم جو ہے صرف ایک ڈویژن کا جو وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سارے کرائم کے اندر ساتھ ساتھ جو جس طریقے سے آپ نے خود مینشن کی کہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی اتنی یہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
سو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ، اور ایک پورے سال کا یہ ایک سفر ہے جس میں بہت سارے ایسے ایونٹس آئے، بہت سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ جرائم بھی یہاں پہ ہوئے ہیں. سارا سال ایونٹ ہی ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایونٹ ہے، اگر کوئی مزار کی بات کی جائے، کربلا کی بات کی جائے، وکلا کے فنکشن کی بات کی جائے، تو سٹی میں تو سارا سال ایونٹ ہی ایونٹ ہے. جی کرائم میں نے آپ کو ریشو بتا دی، ساتھ میں جو ایونٹس ہیں پورے پنجاب میں لاہور کا جو محرم ہے وہ سب سے مشہور ہے، اور پورے لاہور میں اگر ہم مشہور جو محرم ہمارا گزرتا ہے وہ اندرون کا ہے، جی ایسی جس کا آغاز جو ہے نثار حویلی سے ہو کے کربلا، امام بارگاہ، گام شاہ. محرم سے 2 مہینے پہلے یہ ایکٹیویٹی ساری سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور 28 صفر تک لگاتار جو ہیں یہ ایونٹس چلتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ داتا صاحب کا جو چہلم والے دن ایک ایونٹ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اس پورے ٹینیور میں، کہ ایک سائیڈ پہ آپ کا چہلم چل رہا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ آپ کا داتا صاحب کا آخری دن، دعائی دن جو چل رہا دیوار ہے. بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دیوار کے ساتھ دیوار ہے بالکل. ہم کنٹینرز یہ بالکل مطلب مکس ہے، ان کے آنے، ان کا جانا، سب کا مکس راستوں سے آتے ہیں، مکس راستوں سے جاتے ہیں. اب یو کین ویل امیجن کہ ایک طرف چہلم چل رہا ہے، پورے سال کا آخری ایونٹ ہے، بڑا ایونٹ ہماری اہل تشیع کمیونٹی کا، اور ادھر سے داتا صاحب کے عرس کا آج دعائی آخری دن ہے. ایک طرف سے جو ہے وہ تعزیہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ایک طرف سے ڈول دھمکے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس اتنے ٹینس سینیریو کے اندر کام کرنا اور اس کو مینیج کرنا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ پہ شکر ہے، بڑے احسن انداز میں جو ہے ہم نے نبردازما ہوئے ہیں اس چیز سے. ملتان میں آپ نے 18 ماہ ایس پی کے عہدے پہ تعینات رہے. ملتان میں اور لاہور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے کرائم میں، اگر دیکھا جائے ایریا وائز دیکھا جائے تو. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملتان ٹوٹل کے 32 پولیس اسٹیشنز ہیں ایز کمپیئر ٹو یہاں 85 آپ نے پولیس اسٹیشن بتا دیے. اور کرائم فگر کی اگر بات کریں تو ٹوٹل ملتان کا جو لاسٹ ایئر جہاں تک مجھے یاد ہے 32,000 تھا رجسٹرڈ کرائم، ایز کمپیئر ٹو صرف سٹی ڈویژن. جی میں پورے سٹی ڈسٹرکٹ ملتان کی بات کر رہا ہوں، 32 تھانوں کی میں بات کر رہا ہوں. 32 سے 34 ہزار کے درمیان ان کا رجسٹرڈ کرائم ہوتا ہے اینولی. اور صرف اگر سٹی ڈویژن کی بات کریں تو پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا 68,000 جو کرائم ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور ایز آف ناؤ اگر ہم بات کریں تو فگر ہمارا 49,000 کے نزدیک جو وہ پہنچا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ جو میجر کرائم ہیڈز ہیں جن کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، اور یہ ویریفائیبل ہمارے فگرز ہیں جو کہ سیف سٹی سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اوورآل کرائم کی اگر ہم بات کریں تو الحمدللہ 55% جو ہے وہ ڈپ ہے اوورآل کرائم کے اندر، جس میں ہماری رابری ود ہرٹ، رابری ود مرڈر، ڈکیتی ود ہرٹ مرڈر، موٹر سائیکل سنیچنگ، موٹر سائیکل تھیفٹ، کڈنیپنگ فار رینسم اور موبائل جھپٹے جو ہیں، یہ سارے کرائم اس کے اندر جو شامل ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 11 مہینے میں وی ہیو بین ایبل کہ اللہ کی مدد سے 55% جو ہم نے ڈپ کرائم کے اندر جو ہے وہ لائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو آپ سے پہلے تھے ان کی تھوڑی غفلت رہی، یا جو ایس ایچ اوز ہیں انہوں نے اب اچھا کام کیا، پہلے اچھا کام نہیں کیا تھا، اس کمی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر جو بھی سیٹ پہ آ کے آفیسر بیٹھتے ہیں اپنی طرف سے ہر کوئی پوری ایفرٹ کرتا ہے کہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کرائم کے بڑھنے پہ یا کرائم کے کم ہونے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کی جو سب سے بڑی چیز میں جو سمجھتا ہوں وہ پبلک کنیکٹیویٹی انہوں نے جو ہے اس کو بڑھایا ہے، عوام کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مزید گہرا کیا ان دی شیپ آف کھلی کچہریاں. اب روزانہ کی بنیاد پہ ہر آفس میں کھلی کچہری لگ رہی ہے، اور جمعے کے جمعے 85 پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز، ایس پیز، ایون ڈی آئی صاحب خود وہ کسی نہ کسی مسجد میں جو ہے وہ موجود ہیں. ڈائریکشن بڑی سیدھی سی ہے، نیت بہت صاف ہے کہ عوام کو ہر لیول پہ جا کے جو ہے وہ سہولت فراہم کرنی ہے، عوام کی ہر لیول پہ جا کے جو ان کی جو گریجز ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے. میرے خیال میں اللہ کی جو مدد ہے وہ پھر شامل حال ہو جاتی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو. اور ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ پولیسنگ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہماری پریونٹیو میئرز ہیں، ہماری ڈیٹیکشن ہے، جو کرائم اگر ہو جائیں اس کو ٹریس کریں، بندوں کے پیچھے جائیں، توڑ تک ان کا جو ہے آپ پیچھا رکھیں. اور آئی ٹی انیشیٹو جتنے لیے گئے ہیں ان کے اوپر جو فلی ان کو یوٹیلائز کرنا ہے.
اور اس قسم کے اور انیشیٹوز، پیٹرولنگ پلانز خاص طور پہ، اس میں ہماری اپنی پیٹرولنگ جو ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کی، ساتھ میں ڈولفن کی جو ہماری پیٹرولنگ پلانز ہیں ان کو جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹنگ کر کے ان کو ریلوکیٹ کرنا، یہ سارے جب عوامل ساتھ مل جاتے ہیں تو الحمدللہ وی ہیو بین ایبل کہ اس میں 55% سٹی ڈویژن میں اور اوور آل 42% جو ہے لاہور ڈسٹرکٹ کی اگر میں بات کروں تو کرائم کے اندر ڈیپ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جی۔ اچھا، کرائم بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سٹی ڈویژن ہے تو بڑا، اس کے ساتھ اگر شفیق آباد یا بند روڈ کے ایریے پہ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کرائم سمجھتے ہیں آپ کے زیادہ ہوتا ہے؟ جی میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ کرائم الحمدللہ 55% کم ہوا ہے۔ رجسٹریشن جب ہم کرائم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سمجھنے والی یہ بات ہے کہ کچھ کرائم ایسے ہیں کہ جو الٹ مطلب ان کو آپ پازیٹیو جو ہے آپ ان کو فگرز کے طور پہ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے پتنگ بازی کے خلاف کاروائیاں کی، ہم نے گداگری کے خلاف کاروائیاں کی، ہم نے اسلحہ کے خلاف کاروائیاں کی، منشیات فروشوں کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں کی۔ یہ جب ہم کاروائیاں کریں اور ان سے اگر فگر ہمارا زیادہ ہو جائے، جیسے میں نے بتایا ابھی 49,000 ہے، تو ان کو لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہم بولتے ہیں۔ جب یہ بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروگرس ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کی سنیچنگ، رابری، آپ کی ڈکیتی، کڈنیپنگ فار رینسم، مرڈر جب بڑھتا ہے تب پولیس کی پرفارمنس آپ نیگیٹو میں لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ دو چیزیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی پروپورشنل جو ہیں وہ فگرز ہیں۔ تو ان میں جو ہمارے فگرز اگینسٹ پرسنز ہیں یا اگینسٹ پراپرٹی ہیں وہ تو جاتے ہیں نیگیٹو سائڈ کے اوپر، لیکن جو میں نے آپ کو باقی اپنے جو ہیں کاروائیاں بتا دیں جس کے اندر مختلف پرچہ جو میں نے آپ کو بتا دی وہ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی کرائم کی سہولت کے لیے آپ کر رہے ہیں جی، وہ تو بالکل ہماری پروگرس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مسلینیس نیچر کے FIR ہو جاتی ہیں جس کے اندر لوگوں کے ذاتی لین دین ہیں، جس کے اندر پرچے 489F جو آپ کی چیک جو ڈس آنر ہو جاتے ہیں ان کے پرچے ہیں، کاروباری لین دین کے 406 کے پرچے ہیں، نوکر نے مالک کے ساتھ غبن کر دیا 408 کے جو ہیں پرچے، تو یہ بھی اس سارے کرائم کے اندر جو ہیں شامل ہیں۔ اگر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ہم بات کریں اور اس میں ہینیس ہیڈز کی بات کریں تو میں نے الحمدللہ آپ کو بتا دیا کہ 55% سٹی ڈویژن اور 40% اوور آل سٹی ڈسٹرکٹ لاہور جو ہے اس کے اندر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نمبر آف گیم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورے لاہور کے جو عدالتی میٹرز کی FIR ہیں وہ بھی آپ کے سٹی ڈویژن میں اسلام پورے میں درج کی جاتی ہیں؟ جی، جو سیشن کورٹ ہے ہمارے پاس، سول کورٹس ہیں ہمارے پاس، ڈسٹرکٹ جو کچہری ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، تو ان سے ریلیٹڈ جتنے فراڈ یا لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوتے ہیں وہ سارے سٹی ڈویژن میں ہمارے پاس تھانے اسلام پورہ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے فگر جو ہیں اینولی آلموسٹ 70,000 کو جو ہے وہ ٹچ کر جاتے ہیں۔ اچھا، IG آفس بھی یہاں پہ ہے، CP آفس بھی یہاں پہ ہے، DIG آپریشن بھی یہیں پہ ہے، تو کام مشکل نہیں ہے لاہور میں؟ جی، ڈائریکٹ جو سپرویژن ہے وہ بہت سارے چینلز ہیں جو آپ کو سپروائز کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ملتان یا آؤٹ اسکرٹس میں جو ڈسٹرکٹ ہیں، تو اس لحاظ سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ مثبت بھی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ بڑے محتاط ہو کے اور بڑے ہی فوکس ہو کے آپ کام کرتے ہیں، اور جہاں دور دور ہوتے ہیں آفیسر تو آپ تھوڑے ریلیکس بھی ہوتے ہیں اور فوکس سے آؤٹ ہوتے ہیں، تو بندہ ظاہر ہے لیگزٹی بھی اس چیز کی لے جاتا ہے، تو اٹ گوز بوتھ ویز۔ یہ مشکل بھی ہے اور اچھا بھی ہے اپنے سینس میں۔ وکلا کتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہے، پولیسنگ سٹائل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے، اس میں ہماری میڈیا کی صحافی برادری ہو گئی، ہمارے ڈیفرنٹ جو انجمن تاجران کے گروپس ہیں وہ ہو گئے، ہمارے جو ہیں وکلاء صاحبان ہو گئے، اور سول سوسائٹی کے جتنے ہمارے فیکشنز ہیں، میں ان کو بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، اور اسی انداز میں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو الحمدللہ 11 مہینے میں کوئی ایک ایسا دن نہیں آیا کہ جب ہم جو ہے وہ ہیڈ آن کلین ہمارا ہوا ہو۔ ہر معاملہ، ہر بات چیت باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم سے ہم نے حل کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی نیت سے چلا جائے تو کبھی بھی کوئی ایشو جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ایکس جو ہیں وہ آرمی آفیسر ہیں اور اب موجودہ پولیس آفیسر ہے، یہ وجہ ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی میرا آرمی بیک گراؤنڈ سے ہونے کا کوئی زیادہ تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری فطرت ایسی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے لے کے چلا جائے، افہام و تفہیم سے تھوڑا کول مائنڈڈ ہو کے جب چیزوں اگلے کو جب آپ سنیں گے نا تو 80% معاملات آپ کے ادھر ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ جب آپ اگلے کو آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے۔
जब आप अगले के शूज में अपना पाँव डालेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि वो किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से किसी चीज को जो है वो लेके चल रहा है। जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और बात चीजें जो हैं वो किसी ना किसी इक्विलिब्रियम पे आके आप अफाम और तफहीम से उसको हल कर लेते हैं। मॉडल पुलिस स्टेशन तो बनते जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नाला और नाखुश नजर आते हैं कि पुलिस की तरफ से इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता। इसकी क्या वजह? मॉडल पुलिस स्टेशन जो हमने सिप्स के नाम से इनिशिएटिव लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 22 के 22 थाने हमारे सिप्स इनिशिएटिव के तहत जो है वो डेवलप हो चुके हैं और फंक्शन भी कर रहे हैं। सारी की सारी पुलिसिंग जो है वो सर्विस डिलीवरी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। हद्दुल वसा जो है वो कोशिश की जा रही है हर टीयर पे कि अवाम के जितने जायज़ जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ। एट द सेम टाइम 50% लोगों ने आपसे नाराज़ होके ही जाना है। अगर दो पार्टियां मेरे पास आ रही हैं तो उनमें से एक ने हक पे होना है और एक ने नाहक होना है। पार्टियां दोनों ही कहती हैं हम दोनों ही मेरिट पे। अब उसमें से आपने आपने उसमें से निकालना है कि हक किस तरफ है। तो जाहिर है कुछ लोगों की जो है वो ग्रजेस रह जाती हैं, कुछ जेन्युइन भी होती हैं। अगर वो एक टीयर पे नहीं सुनी जा रही तो डिफरेंट टीयर्स हैं। यहाँ तक कि CCPO साहब भी दिन में तकरीबन कोई 25 से 30 पार्टियां खुद पर्सनली जो है वो सुनते हैं। तो किसी ना किसी टीयर पे जाके उनकी सुनवाई ज़रूर हो जाती है और उनकी जो ग्रजेस हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। इवन देन अगर वो समझते हैं कि मामला सेटल नहीं हो रहे तो आई साहब की 1787 का एक पोर्टल हेल्पलाइन वो भी मौजूद है, CM साहबा का पोर्टल भी मौजूद है और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के 1000 और तरीके जिसमें कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में पुलिस अपनी तरफ से बहुत कोशिश जो है वो कर रही है, मुतात होकर चलते हैं, यट गुंजाइश रहती है और इंशाल्लाह कोशिश अभी भी जारी है कि अवाम के जितने जायज़ ग्रजेस हों उनका जो है वो रेजोल्यूशन की जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब अगर आपके पास भी SHO DSP आपके पास पार्टी आती है, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके पास और भी फोरम है, वो DIG ऑपरेशन, CCPO या IG ऑफिस तक वो अपनी रसाई के लिए जा सकता है। जी वो एक तफ्तीशी अफसर से शुरू होते हैं ये फोरम हमारे। SHO साहब, SDPO का ऑफिस है, फिर SP का ऑफिस है, फिर SSP ऑपरेशन का ऑफिस है, फिर DIG साहब का ऑफिस है, फिर CCPO साहब का टीयर है। हर टीयर पे ओपनली जाके आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं और ओपनली अपने जो मसाइल हैं वो पेश कर सकते हैं। अच्छा, सिटी डिवीज़न को एक और मसला ये है कि जितनी भी गैंग वॉर, शूटर या जिसको दूसरे अल्फाज में बदमाशी कहा जाता है, वो भी ज़्यादातर सिटी डिवीज़न की हदूद में आते हैं, अंदरून जितने भी हैं। तो ये कितना डिस्टर्ब करता है और क्राइम के बढ़ने में और मामलात को उलझाने में इनका कितना किरदार है और आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं? ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा कि जो बदमाशी कल्चर है वो उस तरीके से नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। गैंग वॉर्स की आपने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी डिवीजन में अभी तक कोई ऐसी जो है वो एक्टिविटी देखने में नहीं आई पिछले 11 महीने में ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, कुछ लोग जो रहने वाले यहाँ के हैं लेकिन उनके इंसिडेंट जो हैं वो बाहर किसी सिटी डिवीजन से बाहर जो है वो नोट हुए हैं, वो 1-2 केसेस चल रहे हैं। उसके अलावा मिसरी शाह, बादामी बाग, शाद बाग, गवाल मंडी फॉर दैट मैटर, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बदमाशी वाले इलाके सिटी में ही हैं। जी जो ट्रेडिशनल पुराने थाने जहाँ चलते आ रहे हैं वो पुलिस की सिटी डिवीजन की पुराना लाहौर जिनको लोग कहा करते हैं। जी हाँ, उसके अलावा पूरा वर्ल्ड सिटी जो है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। शादरा टाउन दरिया की उस तरफ पार जो है वो भी हमारी जुरिस्डिक्शन में, सिटी डिवीजन की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो पूरी एफर्ट जो है वो की जाती है। वक्तन फ़वक्तन हमारी कैंपेन्स भी चलती रहती हैं जिनके अंदर हम लिस्टेड जो बदमाशान हैं उनको भी हम उनकी जो है वो बेहकुनी करते रहते हैं, उनको पिक करते रहते हैं, उनसे छोटी बॉन्ड लेते रहते हैं। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम और जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उन पर काफ़ी चेक जो है वो रखा हुआ है। आपके पास 22 पुलिस स्टेशन है, 5 चौकी हैं, इन सब में ज़्यादा जो क्राइम और टफ टाइम कहाँ पे दिया जाता है? अच्छा जी, जो जियोग्राफी है किसी भी थाने की वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो इसके अंदर प्ले करती है कि किसी भी थाने की हदूद में किस किस्म का क्राइम और कितना क्राइम जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा। अगर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जहाँ क्रिमिनल हमें डिस्टर्ब करते हैं उसकी मैं बात करूँ तो शदरा सर्कल जो है सिटी डिवीजन में नंबर 1 पे आता है। और उसकी वजह ये है कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के 2 थाने जो हैं वो हमारे जुरिस्डिक्शन के साथ जो हैं वो जी बिल्कुल कंजॉइन करते हैं, जिसमें फिरोजवाला और फैक्ट्री एरिया जो है वो शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है वो शदरा और शदरा टाउन में होता है। हमेशा से वहाँ पे जो टीम है वो A+ कैटेगरी की जो है वो टीम लगाई जाती है
اور ایون اگر ہم شدرہ اور شدرہ ٹاؤن کی بھی بات کریں تو پچھلے سال کی نسبت الحمدللہ وہاں پہ بھی لگ بھگ 30-35% جو ہے کرائم کے اندر وہ ہے کمی. اور اگر ان کی اچیومنٹس کی میں سرکل کی بات کروں تو بہت ہی بڑے بڑے اور بہت نٹوریس گینگز جو ہیں وہ پچھلے دنوں بسٹ ہوئے ہیں، جس میں ٹوپی گینگ کے نام سے گینگ جو ہے وہ مشہور ہوا تھا. اس کی بے خونی سے لے کے بہت سارے گینگز جو ہیں وہ شدرہ سرکل نے بسٹ کیے ہیں اور کنٹینیوسلی شدرہ سرکل اپنی اس پہ آپ کو تاجران نے اور ادھر کے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا آپ لوگوں کو اس پہ. جی اس گینگ کی وجہ سے سوسائٹی کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، لوکل سوسائٹی، اور الحمدللہ جب ان کا کلا کما ہوا تو سوسائٹی میں کافی جو ہے سیٹسفیکشن دیکھنے میں آئی اور اس چیز کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور وہ ظاہر ہے کیمرے کی آنکھ میں اس کو جو ہے وہ سیو کر لیا. منشیات کے حوالے سے کیا خصوصی کیا اقدام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی ایڈکٹیڈ پرسن اگر آپ دیکھیں گے جو منشیات کے عادی لوگ ہیں تو آپ کو اڈوں پہ، درباروں کے نزدیک، بڑی بڑی مشہور بلڈنگز کے دائیں بائیں آپ کو وہاں پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے منشیات فروش جو ہیں وہ بھی ان جگہوں کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. مختلف قسم کے منشیات جو ہیں اس کے خلاف مختلف لیول کا ہم نے کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ کر رکھا ہے. اگر ہم گٹکے کی بات کریں سب سے پہلے تو گٹکا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ گٹکے کا ایک دفعہ ہم نے سٹی ڈویژن میں خاتمہ کر دیا ہوا ہے. اپنی دانست میں گٹکے کا جہاں جہاں بھی کاروبار تھا جس ہمارے تھانے کی جوریڈکشن میں وہ ہم نے بند کرا دیا ہوا ہے. اگر باقی جو ہمارے نارکوٹک جو سبسٹانسز ان کی بات کریں تو چرس کے اوپر خاطر خواہ جو ہے وہ کاروائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. شدرہ کی میں اگر بات کروں تو پچھلے دنوں 250 kg کے قریب جو ہے وہ چرس شدرہ سرکل نے جو ہے وہ کنفسکیٹ کی ہے، جو کہ میڈیکل ویسٹ کے نیچے چھپا کے شہر کے اندر سپلائی کی جا رہی تھی. اسی طریقے سے ایک اور بڑی کارروائی شفیق آباد تھانے نے جو ہے وہ عمل میں لائی، جس میں 10 کلو آئس، کیونکہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ایک ریکوری ہے، وہ عمل میں لائی گئی. اور جو کلپریٹ ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں آئس زیادہ اس جگہ پہ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا جو یہ جو سنتھیٹک آج کل جو نشہ آ رہا ہے یا سبسٹانس ہے اس کا زیادہ تر جو یوزیج ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو الحمدللہ منشیات کے خلاف جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہم اس کو ایز اے کارروائی نہیں لیتے، ہم اس کو ایز اے جہاد لیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کی جو پوری کی پوری نسلیں ہیں وہ ڈسٹرب ہونے کا جو اندیشہ ہے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ منشیات کے خلاف ہماری جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. یہ جو آپ نے بتایا 250 kg والا تقریباً یہ 4 من سے بھی زیادہ بنتی ہے، تو یہ جو گینگ تھا اس کے پیچھے کچھ آپ نے ریسرچ کی یا جو انویسٹیگیشن کی گئی وہ لوگوں کو پکڑا گیا، کیفر کردار تک پہنچایا گیا ان لوگوں کو؟ یہ بین الصوبائی گینگ ہے جس کا جو شروعات ہے وہ پشاور سے ہوتی ہے. خیبر ایجنسی سے وہ آتے ہیں اور آل دی وے ڈاؤن دی پنجاب یہ مختلف جگہوں پہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ سپلائی کرتے رہتے ہیں. اور مین جو یہ سپلائی تھی اس نے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ اور لاہور کے پورے کے اندر جو ہے مختلف ڈیلرز کو جو ہے وہ سپلائی ہونی تھی. تو اس پہ انویسٹیگیشن مزید اپنی جو ہے انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں اور جو اس چین میں شامل ہوتا جا رہا ہے ان کو اریسٹ کر کے ان کو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی وہ ہو رہی ہے. یہ نوجوان جو ہیں ہمارے نیو جنریشن جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو آگے لے جانے میں، ترقی کروانے میں ان کا اہم کردار ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کرائم کی طرف اور غلط کاموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے پنجاب پولیس کے کیا اقدامات ہیں؟ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کی نیگیٹو سائڈس بھی ہیں. فار ایگزامپل ٹک ٹاک کے اوپر یا انسٹا کے اوپر یا سنیپ کی جو آج کل یہ بھیجتے ہیں تھریڈز جو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اس میں یہ اسلحہ لہرانا اور اس قسم کی اور ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کو سینڈ کر کے ایسے شیخیاں بگاڑنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے انسپائر ہو کے وہ بھی اس قسم کی چیزیں امیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسموکنگ اور ویڈ کرنا اور یہ آئس کرنا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ نارکو سبسٹنس لے کے پھر ہوائی فائرنگ کرنا جس سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں کئی دفعہ مشاہدے میں آیا. تو ان ساری ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے. ہر ڈویژن لیول پہ ہمارے پاس سیف سٹی کا نمائندہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل بھی موجود ہے. ہمارے ڈویژن کے حد تک یا ڈی آئی صاحب کی ایون آپریشن کے اپنے آپریشن روم کے اندر ایسا سٹاف موجود ہے جو سوشل میڈیا کی ایسی ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں
اور گاہے بگائے ہمیں جو ہے انٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو نہ صرف ہم پکڑتے ہیں بلکہ جو بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے وہ عمل میں لاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ پتنگ بازی، اسلحے کا جو ہے نمائش اور منشیات جو ہے اس کا یوزیج یا اس کا جو ہے وہ شو کرانا اس کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً یہ ایکٹیویٹیز کر کے ہم نوجوانوں کو اس چیز سے باور کراتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر وہ اللیگل ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کی جو ہے وہ بے حکمی کی جائے گی۔ اچھا، قبضہ مافیا آپ کو سال ہو گیا آلموسٹ یہاں پہ 4 سمالے، اس سے پہلے قبضہ مافیا کے بہت پر بھی کھلے تھے اور بہت سارے ایشوز تھے، کیونکہ جس طرح آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس بھی لوگ اسی طرح سائل روز آتے ہیں، اس میں بھی کافی حد تک کمی نظر آئی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ فی الوقت لوگوں نے جب تک آپ ہیں کام اپنا چھوڑا ہے قبضہ مافیا نے، یا ویسے ہی آپ نے کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی بنا دی ہے کہ ان کو گرفت ٹائٹ کر دی ان پہ؟ سی سی پی او صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، ڈی آئی صاحب آپریشنز کے بڑے کلیئر اور واضح احکامات ہیں۔ جس کسی پولیس اسٹیشن کے حدود کے اندر قبضے کی کوشش ہوئی یا قبضہ کہیں پہ ہو گیا تو وہ ایسے سمجھا جائے گا کہ اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او نے ڈی ایس پی صاحب کی سپرویژن میں اور ایس پی صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ کام کرا ہے۔ تو یہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں ہمیں کہ کسی بھی تھانے کی حدود میں اگر قبضے کی کوشش ہوئی یا قبضہ ہوا اس کے آپ ذمہ دار، اس کو ایسے ہے کہ جی آپ نے خود اپنی سپرویژن میں کرایا۔ انڈر دیز آرڈرز الحمدللہ پولیس بڑی بیدار ہے، پولیس قبضے کی کسی بھی کال کو بالکل ایسے سیریس لیتی ہے جیسے 302 کی کال کو ہم سیریس لے رہے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کیا جاتا ہے ٹائم سے، اور جو پولیس کی حد تک جو اس کے اندر عمل دخل ہے کہ جی لاسٹ پوزیشن جس کے پاس ہے اس کے پاس رہے گی، اس کو انشور کرایا جاتا ہے، اب کم وٹ میں۔ تو الحمدللہ جب سے یہ پالیسی ان پلیس ہوئی ہے تو قبضے کی جو اٹیمپٹس ہیں نہ صرف ان میں بلکہ قبضہ کرنے کی جو واقعات ہیں ان میں تو بالکل 0% جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں ایسے واقعات۔ تو الحمدللہ اس پہ اسی طریقے سے کام جاری رہے گا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوزیشن لے بھی لیتا ہے تو پھر پولیس واپس کرواتی ہے؟ ہم الاؤ ہی نہیں کر رہے کسی کو کہ وہ اٹیمپٹ کر کے کسی کی پوزیشن لے لے۔ کورٹ جانے اور آنر سیلر پرچیزر جانے ان کا جی اگر کسی کوئی کلیم کر رہا ہے کہ یہ کنٹیسٹڈ پراپرٹی میری اونرشپ میں ہے، اس کا قبضہ میرے پاس آنا چاہیے، تو وہ کورٹ میں جائے، کورٹ میں جا کے اپنے آرڈرز لے آئے، اپنا بیلف سے ساتھ لے آئے، پھر پولیس ساتھ میں اپنی اسسٹنس دے گی اور کورٹ کے آرڈرز کو جو ہے امپلیمنٹ کرائے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ پوزیشن کسی جگہ کی جو ہے کسی سے لیں۔ ون ویلنگ یہاں پر بھی ہے کہ یہ صرف کینٹ ڈویژن کے علاقے میں یا کہ کنال روڈ پہ ہے کہ سٹی کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ون ویلنگ کا؟ جی انیشل ڈیز میں جب بند روڈ نئی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوئی تھی وہاں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنی فلائی اوورز ہیں ہمارے پاس، آزادی فلائی اوور ہے یا شدرا کے جو 2 بریجز ہیں ہمارے، یہاں پہ بھی اکا دکا سرکولر روڈ پہ بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ہوائی فائرنگ کی طرح جو ون ویلنگ ہے اس کے اوپر بھی کافی کریک ڈاؤن ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹی کنجسٹڈ ایریا میں کم از کم نہ ہو جس سے جانی جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو اس کے اوپر بھی کاروائیاں جو ہیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایز سچ آئیڈیل ایکٹیویٹی یہاں پہ ون ویلنگ کی نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، بالکل گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سٹی ڈویژن میں 22 تھانے ہیں، 5 چوکیاں ہیں، جس طرح آئی جی صاحب نے بھی کہا اور سی سی پی او صاحب بھی کہتے ہیں کہ اپلیکیشن دے کوئی بھی آتا ہے سائل تو اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی کسی جگہ پہ کافی جگہ پہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ایف آئی آر فی الفور درج نہیں کی جاتی، اس کی دیر کی کیا وجہ؟ جی ہر ایپلیکیشن جو ہے اس کو فی الفور آپ کنورٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک ٹائم لائن ڈپینڈنگ اپان نیچر آف دی ایپلیکیشن وہ پرووائڈ کی گئی، اس میں 8 گھنٹے 24 گھنٹے اور 3 دن کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف کرائم۔ فار ایگزامپل کرائم اگینسٹ پرسن کوئی کمٹ ہو گیا یا کرائم اگینسٹ پراپرٹی کوئی کمٹ ہو گیا تو امیجیٹلی اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ سے جھپٹا مار کے موبائل چھین لیا گیا، میرے سے گن پوائنٹ پہ رابری کر لی گئی ہے، تو وہ امیجیٹلی وداؤٹ اینی آپ اپلیکیشن دیں گے، آپ نے اپلیکیشن دی، وہ کسی نامعلوم افراد کے خلاف ہے، امیجیٹلی آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے انکوائری طلب ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے تحقیق طلب ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل 406 کے میٹرز
جس میں کاروبار کے دوران کوئی ایک دوسرے سے غبن ہو جاتا ہے. اب وہ میٹر آپ صرف ایک سنگل پارٹی کو سن کے نہیں کر سکتے, اس میں حقائق آپ جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کم از کم اتنا ٹائم ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو بھی سنیں, دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں, ریلیونٹ ڈاکومنٹس ایک بار پیروز کریں, ان کی اتھینٹسٹی دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار یہ واقعی اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کا اتنا ٹائم جو ہے ہمارے جو ٹائم لائن ہے, سپس کی ٹائم لائن, اس کے اندر جو ہے وہ پرووائڈیڈ ہے. اب اس ٹائم لائن سے بعد اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ ہمارے اینڈ پہ لیکونا ہے, ہمارے اینڈ پہ شارٹ کمنگ ہے, اور اس کا وقتاً فوقتاً آڈٹ ہم سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے. 406 489F 420 جو ہیں یہ دونوں پارٹیوں کو سننا ضروری ہے تاکہ حقائق پتہ چل سکیں کہ اگر یہ اپلیکینٹ نے سچ بولا ہے, اپلیکیشن میں جھوٹ بولا ہے. دیکھیے جی, ایکس پارٹی تو کوئی بھی چیز نیچرل جسٹس کے بھی خلاف ہے. ایکس پارٹی تو اب کوئی بھی کام جو ہے بغیر دوسری پارٹی کو الزام لگائے کو سنے بغیر آپ کسی بھی نتیجے پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے سفیشینٹ ٹائم جو ہے وہ سسٹم کے اندر وہ پرووائڈیڈ ہے کہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر رہ کے آپ اس کو جو ہے وائنڈ اپ کریں. تو کوشش پوری جاری ہے اور رہتی بھی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر رہ کے سیپس کی جو ایس او پی ہیں ٹائم لائنس کی, اس کے اندر رہ کے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. اور 99% ہم اس چیز میں کامیاب ہیں. اکا دکا اگر کہیں پہ ہو جاتی ہے اونچ نیچ تو اس کی روزانہ کی بنیاد پہ آڈٹ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی اپلیکینٹ غلط بیانی کرے, جھوٹ پہ مبنی اپلیکیشن دے, اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جاتی ہے؟ جی بالکل, قانون کے اندر پروویژن ہے, اس کو ہم 182 کا کلندرہ بولتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے اور وہ سبسیکوینٹلی اخراج ہو گئی ہے یا وہ خارج کر دی گئی ہے ایف آئی آر, تو اس کا اپلیکینٹ کے اگینسٹ جو ہے 182 کا کلندرہ جو ہے وہ جمع کرایا جاتا ہے کورٹ میں, جس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہی پرچہ ہو گیا. وہ ادارہ دے گا یا جس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی تھی وہ دے گا؟ وہ آئی یو ہی انیشیٹ کرتا ہے, اور مجسٹریٹ صاحب کی یہ پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ سزا سنا دیتے ہیں تو وہ بندہ تا حیات کسی بھی جگہ کسی قسم کی گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا. یہ لا ہے کہ پھر اگر اس طرح ثابت ہو جاتا ہے جو کلندرہ آپ نے بتایا ہے, جی بالکل, اس کے بعد وہ کسی میں بھی ایویڈنس, قانون شہادت میں تزکیۃ الشہود کے نام سے ایک پروویژن ہے. جی ہے, اگر آپ کے خلاف کلندرہ چلا گیا اور مجسٹریٹ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ کو پنشمنٹ اناؤنس کر دی تو تا حیات آپ کسی بھی فورم پہ کسی قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے. اچھا سر, 489F کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے آلموسٹ اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی 10 لاکھ کی اپلیکیشن دیتا ہے تو جب آپ لوگ ہی سنتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ 2 لاکھ کا لین دین ہے, اپلیکیشن 10 لاکھ پہ دے دی گئی ہے. تو پھر اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, انیشلی تو ایف آئی آر اسی چیک کے اوپر ہی ہو جاتی ہے جو بھی اماؤنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ درج ہوتی ہے. سبسیکوینٹلی جب بات انویسٹیگیشن میں آتی ہے تو دوسری پارٹی بھی اپنا موقف سامنے رکھتی ہے, جو انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز کی ہوتی ہیں یا کسی کی موجودگی میں پیسے ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ بھی گواہان لے آتے ہیں یا اپنا ثبوت سامنے جو رکھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تفتیش میں کھل جاتی ہے. لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہماری سوسائٹی کا بھی ایک ایشو ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اس قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرواتے ہیں جس میں پورا سچ کبھی بھی جو ہے ہم نہیں بتاتے, کہیں نہ کہیں جھول جو ہے وہ رہ ہی جاتا ہے. پھر اٹس اپ ٹو جو ہے انویسٹیگیشن کہ وہاں پہ کس طریقے سے چیزیں ٹرانسپائر ہوتی ہیں, اور موسٹلی وہاں چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا, جو ابھی انسیڈنٹ ایک نجی کالج میں ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھنا چاہیے, ہمیں سوشل میڈیا پہ اعتبار کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا بندہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی اطلاع لے کے آئے تو اس کو ویریفائی ضرور کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نقصان کھانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ مفہوم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی اصول کو اگر ہم اپنا رہنمائی اصول جو ہے وہ بنا لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو ہم اس طریقے سے فول نہ ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کتنے قسم کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اس کا والد بن کے آ گیا, کوئی اس کی والدہ بن کے آ گئی, اور ایک تو بڑی ہی جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی ہے, خاتون ہیں وہ اریسٹ کر لیا گیا. جی ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا کہ وہ اریسٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, لیکن وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ خاتون ہیں, وہ اپنے آپ کو اس سو کالڈ جو بھی ہیں بچی ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا
جو وہ کہہ رہی ہیں، اور ان کی وہ ماں بھی بن ہوا گئی. یا نہیں ہوا یہ تو بھی بات کی. یہ تو بات کی بات ہے، وہ خود سے اس کی جو ہے اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہیں کہ وہ اس کی والدہ ہیں، اور بعد میں جب وہ سامنے آ گئی چیز کہ وہ تو کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ پنجاب کی ہی نہیں رہنے والی. تو دس از ہاؤ اٹ از. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور کسی بھی انفارمیشن کو بغیر تصدیق کیے من تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ عقل کے بھی قریب ترین ہے کہ اس کی کوئی بھی تحقیق چیز کرنا ہمارے پہ خود پہ فرض ہے. بالکل ہمارے اوپر اپنے، اگر آپ تھوڑے سے بھی صاحب عقل ہیں تو آپ کو اندر سے آواز آنی چاہیے کہ یار اس کی میں تھوڑی سی تو تحقیق کر لوں بیفور اس کے کہ میں اس پہ ریئیکٹ کروں، اور اس طریقے سے ریئیکٹ کروں کہ بعد میں پچھتانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو میرے خیال میں تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے. آپ کا آفس جو ہے نثار حویلی اور کربلا گامے شاہ کے بالکل درمیان میں ہے. تو جو بین المذاہب ہم آہنگی کے لوگ ہیں وہ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو ایس پی صاحب ہیں یہ ہماری ٹیم کے ممبر ہی ہیں، تو وہ کتنا اس میں کردار ادا کرتے ہیں اپنا؟ دیکھیں جی، جتنا محرم، سفر، چہلم، ربیع الاول، داتا صاحب کا عرس، میں اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہماری امن کمیٹی کے ممبران کا، جن کا ہر مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق ہے. ایون اس میں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بھی لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ان تمام لوگوں نے مل کے ہمیشہ کی طرح ہمارا آؤٹ آف دی وے جا کے ساتھ دیا ہے، اور ان لوگوں کی کاوشوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی الحمدللہ ایونٹس جو ہیں وہ بڑے پیسفلی جو ہیں وہ گزرے ہیں. فروٹفل بنانے میں ان کا بھی اہم کردار ہے. بہت اہم کردار ہے، بڑا کلیدی کردار اگر میں کہوں ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، بڑا ہی کلیدی کردار. اور ہم پولیس، انتظامیہ اور ہمارے ساتھ جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ہینڈز ان گلو ہم مل کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایونٹس جو ہیں ہمارے وہ بڑے پیسفلی گزر جاتے ہیں. ایس ایچ اوز کی جو کارکردگی ہے اس کو جانچنے کے لیے کیا میکینزم ہے یا کس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے؟ کیسے اب آپ کے پاس تقریباً چونکی انچارج بھی سمجھیں کہ ایک اپنے چونکی کا ذمہ دار ہے، 27 لوگوں کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اچھا جی، ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی کرائم میٹنگ. جی، کرائم میٹنگ ہماری جو سی سی پی او صاحب کال کرتے ہیں وہ مہینے میں ایک دن ہماری جو ہے کرائم میٹنگ کال ہوتی ہے. اس میں سرٹن جو ہمارے پیرامیٹر جو ہیں یا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہم کہہ لیں وہ ڈرائیو کیے ہوئے ہیں آلریڈی. اب اس کسوٹی پہ ہر آفیسر جو ہے وہ ناپا تولا جاتا ہے. سیم وہی جو کسوٹی ہے وہ ہم ایس ایچ اوز پہ اپلائی کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے لیول کا فرق ہے. ایس ڈی پی او صاحب کی پرفارمنس، اس کے اپنے کے پی آئیز ہیں، ایس ایچ اوز کے اپنے کے پی آئیز ہیں. چوکی انچارج ہیں، اس کا تھوڑا سا جو ایریا آف جوریسڈکشن ہے وہ کم ہے، ان کے پاس اختیارات بھی کچھ کم ہیں، تو ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے. نہ صرف ہمارے 22 ایس ایچ اوز، 5 چوکی انچارج، بلکہ جتنے آپریشن کا سٹاف جو ہے اپر سب آرڈینیٹ وہ ہمارے پوسٹڈ ہیں. ہر ایک کا مہینے میں 2 دفعہ جو ہے احتساب ہوتا ہے کرائم میٹنگ کی صورت میں، اور ان کو اپنی پرفارمنس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ڈویژن میں جتنے ایس ایچ اوز ہیں، جتنا عملہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا عملہ آپ کو سٹی میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے عملے کی تعداد ٹھیک ہے کہ کم ہے؟ دیکھیں جی، نفری کی اگر بات کریں تو میں آرمی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے. ایون آرمی میں بھی جو ہے نفری کبھی پوری نہیں ہوئی. سیم گوز ود دا پولیس اور پنجاب پولیس. نفری کی جو آتھرائزڈ اسٹرینگتھ ہے اس سے ہمیشہ جو ہے وہ کم ہی رہی ہے، کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اگر انٹرنیشنل پریکٹسز کی بات کریں، ہر 450 بندے کے اوپر ایک پولیس والا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر انٹرنیشنل بیسٹ پولیسنگ پریکٹسز کی ہم بات کریں، 450 لوگوں پر ایک پولیس آفیسر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 20-20 ہزار پہ بھی ایک بندہ ہمارا مشکل سے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس سے پروگرس مانگتے ہیں. وہی ہم سٹینڈرڈ مانگتے ہیں نیو یارک سٹی کا، ہم سٹینڈرڈ مانگتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن لندن کا، لیکن جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ آپ کے سامنے. یہ تو ان ٹرمز آف مین پاور میں نے آپ کو بتا دی. ان ٹرمز آف اگر ادر ریسورسز جو ہیں، انفراسٹرکچر ہے، گاڑیاں ہیں، ویپنز ہیں، ایمونیشن ہے اور ایسوسیٹڈ چیزیں اور بہت ساری، لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی رائٹ کا سامان ہو، اگر ان کی بات کریں تو ہم ریسورسز میں وے جو ہیں وہ شارٹ اس میں جو ہیں وہ ہیں. لیکن الحمدللہ بیسٹ مینجمنٹ اسی کو ہی کہتے ہیں کہ آپ گیون ریسورسز کو آپٹیملی یوٹیلائز کریں اور اس سے آپٹیملی جو ہے آپ افادیت حاصل کریں اور اس کو مثبت طریقے سے جو یوز کریں، جو کہ پنجاب پولیس کر رہی ہے.
इंशाल्लाह इसी रिसोर्सेज में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो अपनी दे रहे हैं इसी को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जिस तरह के आईजी साहब ने भी कहा, आप लोग भी कहते हैं, सारी फोर्सेस यही कहते हैं तशद्दुद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इस तशद्दुद के वाक़यात इस तरह के सामने आते हैं, तो इसके लिए क्या इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है कि बस फ्री हैंड है? देखिए जी, सोशल मीडिया ने और लेटेस्ट गैजेट्री ने इन चीज़ों को बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना कि कंट्रोल करके रख दिया हुआ है। अब उस तरीके से तो नहीं जैसे पहले शायद ट्रेडिशनल पुलिसिंग किसी दौर में हुआ करती होगी, लेकिन यस इक्का दुक्का जो है वाक़यात वो रिपोर्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी मीडिया की ज़ीनत भी बन जाते हैं, सामने आ जाती हैं चीज़ें। तो हर लेवल पे इसको डिस्करेज किया जाता है, हर लेवल पे इसके ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और कोशिश यही रहती है कि हाई हैंडेडनेस जो है वो अवाम के साथ वो ना हो। अभी भी किसी भी जगह ऐसी चीज़ जो है रिपोर्ट हो जाए तो सख्त से सख्त उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक शहद वाले के साथ एक ज्यादती हुई, शायद आपके नोटिस में खुद आया भी गए वहाँ पे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो किसी को भी आप दिखा दें, वो यूनिफॉर्म में हो यूनिफॉर्म में ना हो, तो वो समझ जाती है कि ज्यादती हो रही है किसी के साथ। तो ना सिर्फ हमने उसका इजाला किया बल्कि उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त जो महकमाना कार्रवाई है वो भी अमल में लाई, ताकि उसको एक नमूना बनाया जा सके और रेस्ट ऑफ द फोर्स को दिखाया जा सके कि अगर उनमें से भी कोई ऐसा फेल जो है वो सर अंजाम देगा तो उसके साथ भी यही काम होगा। तो हर लेवल पे इसको जो डिस्करेज किया जा रहा है। इंसाफ लेने के लिए सोशल मीडिया भी आना ज़रूरी है कि वैसे भी मिल जाता है इंसाफ? और ये तो एक चीज़ होगी जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस चीज़ को रजिस्टर करने बैठ जाएं और डेली की बेसिस पे अगर उन लोगों की एक क्लिप बना के हम अपलोड करना शुरू कर दें तो आई एम श्योर कि वो भी काउंटलेस नंबर्स हो जाएंगे कि जो लोग यहाँ से सेटिस्फाई होके जाते हैं। फिर वही बात है कि एफर्ट्स अपनी करनी चाहिए पूरी, जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा रहता है और उसी के लिए हम स्ट्राइव करते रहते हैं और वही डायरेक्शंस हैं, उन्हीं रहनुमा असूलों पे हम इंशाल्लाह अमल कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे कि आवाम को जितना रिलीफ मिल सके वो दें। टॉर्चर सेल भी कई लोगों ने बनाए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, सख्ती से मना है किसी किस्म का टॉर्चर सेल किसी किस्म की प्राइवेट जगह पे रखना, ये सख्ती से इसके ऊपर जो है हम चेक रखते हैं अपना। और ना सिर्फ टॉर्चर सेल बल्कि गैर कानूनी हिरासत थाने के अंदर, वो हवालात में हो या किसी कमरे में हो, उसके ऊपर भी बड़ा सख्त चेक जो है आजकल हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरी एफर्ट रहती है कि इस किस्म की कोई गैर कानूनी हिरासत जो है वो अमल में ना लाई जाए। आपके डिवीज़न में कौन अफसर हैं जो काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी जो क्राइम रेशियो है ये नीचे आता जा रहा है दिन ब दिन? लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से वो 2-4 लोग हैं जो आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं? देखिए जी, परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है जी। आप इसको रिलेटिव टर्म्स में देख सकते हैं कि एफर्ट्स कौन ज़्यादा पुट इन कर रहे हैं। तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, हमारे ASP साहब शादरा थे, वो भी पोस्ट आउट हो गए, उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट काम किया। शदरा सर्कल की दोनों SHOs, शदरा टाउन और शदरा SHOs, इन्होंने काफ़ी एफर्ट की। फिर फॉर दैट मैटर पूरे अंदरून के हमारे 9 के 9 थाने हैं, 9 SHOs जिन्होंने हमारे साथ पूरा मुहर्रम जो है वो हमारे साथ गुजारा। साथ में SHO लोअर मॉल, SHO दाता साहब, जिनके अंदर दाता साहब का उर्स भी हुआ। तो लेसर मोर सारे ही अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के बेस्ट अपनी जो है वो आउटकम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन जो है ओवरऑल क्राइम का आपके सामने। आखिर में ये बताइएगा कि जो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो निजी कॉलेज वाला वाक़या है, इस तरह का इंसिडेंट हो या जो जिनके करीब कोई जिस तरह मंशियात सेल होती हो या कोई भी गैर कानूनी काम हो, तो आवाम को क्या मैसेज है आपका? देखिए जी, आपके चैनल के तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि कोई भी आपके पास किसी किस्म की खबर है, सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले उसकी तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसी भी ऑफेंस की इतला जो है वो बिला धड़क आप पुलिस के किसी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को जाके शेयर करें, जिसमें SHO, SDPO, SP ऑफिस जो है वो शामिल। इसके अलावा सेफ सिटी ने एक सेपरेट ऐप भी जो है वो अनाउंस कराई है, जिसमें इतला दहिंदा का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर तक सिगाए राज में रखा जाता है। वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ओनली इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, और वो अलर्ट की सूरत में कंसर्न्ड SP
SDPO اور SHO کے موبائل پہ تھرو سیف سٹی الرٹ ہمیں جاری ہو جاتا ہے. اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں, سیف سٹی والے جی بالکل انفارمیشن دیں گے, وہیں پہ بیٹھے ہوئے جو آپریٹرز ہیں وہ آپ کی کال ریسیو کرتے ہیں, وہ آپ سے ڈیٹا لیتے ہیں اور وہ آگے الرٹ جنریٹ کر دیتے ہیں کنسرن آفیسر. میں سمجھتا ہوں کہ پولیسنگ ایک کامن کاز ہے, اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس علاقے کی امن کا, اس علاقے کے اندر پیسفل جو ہے وہ کاروباری سرگرمیوں کا, وہ عوام خود ہے. تو پولیس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہیے, پولیس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے, اور انشور اسی طریقے سے ہوگا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک پروگریسو اور امن کی گہوارہ جو ہے وہ سوسائٹی بن جائے. ہاں جی بالکل ناظرین, جس طرح ایس پی صاحب نے بتایا کہ جس طرح امن و امان کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے, ملک پاکستان کی بہتری کے لیے جو ریاست کا, جو اداروں کا, جو پنجاب پولیس کا کام ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی انڈیویجول بھی کردار بنتا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی بھی غیر قانونی کام, کوئی غیر قانونی سرگرمی میں کسی بھی عمل کو پایا جائے تو اس کا, جس طرح ایس پی صاحب نے بھی بتایا کہ سیف سٹی پہ ایک ایپ بنائی گئی ہے جس پہ اگر آپ کمپلین کرتے ہیں یا ان کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو اس میں آپ کا نام, موبائل نمبر, کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی جائے گی, اور وہ متعلقہ افسران کو یعنی کہ ایس پی ہوں, ڈی ایس پی ہوں, جو بھی کنسرن آفیسر ہوگا اس علاقے کا, اس جگہ کا, اس کو دیا جائے گا. تو جس طرح پولیس کا کردار ہے امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, اس طرح فردن عوام کا بھی کردار بنتا ہے کہ اپنا جو بھی ان کے انفارمیشن ہے بہتری کے لیے جو بھی اقدام کر سکیں اس کو کرنا چاہیے. جس طرح سٹی آج ہم نے سٹی ڈویژن کا کیا, اس میں آپ کو بتایا پچھلے سال کی بنسبت اس سال کرائم کی ریشو میں تقریباً 65% کمی آئی ہے, اور اگر کرائم کوئی بھی دیکھا جائے تو سب میں کمی آئی ہے. قبضہ مافیا کا پچھلے 2-3 آج سے پہلے چلے جائیں 21, 22, 23 تک جو ہے قبضہ مافیا کے پنجے اس طرح گاڑ چکے تھے, ہر دوسرا کیس جو تھا وہ قبضہ مافیا کا آتا تھا, لڑائی جھگڑے کا, یہاں تک کہ قبضہ مافیا پہ, قبضے پہ بات قتل و غارت تک بھی جا چکی تھی. اور اس سال کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹلی کرائم میں کوئی بھی کرائم ہو, وہ منشیات ہو, وہ قبضہ مافیا ہو یا کسی ریلیٹڈ پرسن کرائم ہو, سب کرائم میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ڈویژن اسی طرح ہی کام کریں گے, تمام SHOs اسی طرح ہی کام کریں گے. کمیاں کوتاہیاں سب میں پائی جاتی ہیں, لیکن اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید اچھا ہوگا, مزید بہتری ہوگی. جس طرح ایس پی صاحب جو ہیں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کے ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, امید کرتے ہیں دوسرے ڈویژن والے بھی, تمام ٹیم جو ہے SP, ASP, DSP, SHOs جتنے بھی انچارج ہیں سب پاکستان ریاست کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, مزید کرتے جائیں گے. اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.